اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، قربانی دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ ساڑے درس دی گفتگو چل رہی سی۔ کل دے درس دے اندر آپ حضرات دے سامنے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج دے چند ایک فضائل دا تذکرہ کیتا سی، اور نالے بات میں عرض کیتی سی کہ انشاءاللہ آئندہ درس دے اندر اس دے مزید فضائل عرض کیتے جان گے۔ اج دا دن بڑا بابرکت اور مقدس دن ہے۔ یہ وہی دن ہے جس دن دے اندر جناب حضرت آدم علیہ السلام اور جناب اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ملاقات ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو اور جناب اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا نو جدو جنت وچوں زمین تے نازل فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ دے پہاڑاں تے ہندوستان دا علاقہ ہے، اوتھے حضرت آدم علیہ السلام اترے، اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جدہ شریف دے اندر اتریاں۔ جدہ تو ان دا معنی عربی دے اندر ہوندا دادی، تو جدہ اس جگہ دا نام ہی جدہ مشہور ہو گیا، جتھے ساڈا سعودیہ دا ایئرپورٹ ہے۔ تو جناب حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اتھے جدہ شریف دے اندر اتری، دو ہی تے انسان سن دنیا تے۔ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام اتھے ہندوستان دے اندر اترے آسمانہ تو جنت وچوں زمین تے، اور اما حوا جدہ دے اندر، اور دونوں حضرات ایک دوسرے نو تلاش کردے رہے۔ عرصہ دراز تلاش کرن دے بعد 9 ذی الحج والے دن میدان عرفات دے اندر دونوں ہستیاں دی آپس وچ ملاقات ہو گئی۔ جس دن دے اندر ملاقات ہوئی اس دن دا نام پہ گیا یوم عرفہ، اور جس تھان تے ملاقات ہوئی اس تھان دا نام پہ گیا میدان عرفات۔ کچھ کہہ لو سبحان اللہ۔ عرفہ اور عرفات دا معنی ہوندا ہے پہچان۔ تو جس دن دے اندر پہچان یعنی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے نو ملے، وہ دن یوم عرفہ، جس تھان تے ہوئی اس تھان دا نام کی میدان عرفہ۔ تو اج دا دن بڑا برکتاں اور رحمتاں دا حامل دن ہے، اور بالخصوص حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف دے اندر، جس دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ای حدیث پاک تبرانی شریف دے اندر ہے۔ تبرانی شریف دے اندر اس دے راوی جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، فرمایا دعاواں وچوں بہترین دعا وہ ہے جڑی یوم عرفہ والے دن منگی جائے۔ یعنی عرفہ والے دن یوم عرفہ نو منگی جائے تو دعاواں وچوں بہترین دعا وہ ہے۔ اور پھر اگلا جملہ اس حدیث پاک دا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ دعاواں کلمات اس دن دے اندر میں منگے نے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتے نے کلمات، یا میرے تو پہلے نبیاں نے، انہاں وچوں بہترین کلمات کیڑے نے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمات سب تو بہترین کلمات ہونے جڑے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتے نے، اور دیگر جو سابقہ انبیاء علیہم السلام انہوں نے۔ تو اس کو پتہ لگا کہ آج دا دن بڑیاں عظمتاں اور بڑیاں شاناں دا حامل دن ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور تے اس دن دے اندر دعا کرن دا حکم فرمایا ہے۔ اور مزید ایک بات سماعت فرماؤ، بخاری شریف دے اندر اور جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے۔ اس نو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت فرمایا، اور جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے کہ آخری آیت مبارکہ قرآن پاک دی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج والے دن بروز جمعہ 10 ہجری دے اندر حجۃ الوداع تے موقع تے میدان عرفات دے اندر اے آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک دی آخری آیت مبارکہ 10 ذی الحج یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج بروز جمعہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے میدان عرفات دے اندر نازل ہوئی۔ کیڑی آیت مبارکہ ہے؟ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 دی آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارکہ۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے اندر ایک یہودی حاضر ہویا، انہیں آ کے عرض کی حضور والا لو انزلت هذه الآیت علینا لاتخذنا یومها عیدا، اے جڑی آیت تانوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا، اگر اے آیت سانوں ملدی نا تو جس دن اے آیت ملدی اس دن نو اسی بطور عید منایا کر دے۔ یعنی اتنی شان والی یہ آیت ہے، لو انزلت هذه الآیت علینا لاتخذنا یومها عیدا، اے آیت اگر سانوں اللہ تعالیٰ عطا فرماندا، یعنی ساڈے یہودیاں دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اگر نازل ہوندی، وہ یہودی کہہ رہا تو جس دن اے آیت ملدی اس دن نو اسی کی منایا کردے؟ بطور عید منایا کردے۔ اتنی شان والی آیت ہے، سانو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھی عطا فرمائی، بلکہ جس قرآن وچ وہ آیت ہے پورا قرآن عطا فرما دیتا۔ کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے میرے رب دا، صرف وہ ایک آیت نہیں، اچھا ایک آیت نازل ہوئے تے او دن ہو جائے عید تو پھر پورے قرآن دا کی مقام ہوئے گا؟ کی مقام ہوئے گا؟ جدوں اس نے بات عرض کی تھی نا کہ حضور والا اے آیت اگر سانوں ملدی تے جس دن نے ملدی اسی اس دن نو بطور عید منایا کر دے، تو آپ نے فرمایا چپ کر جائے، تینوں پتہ نہیں یہ آیت سانوں کدوں ملی ہے؟ فرمایا نزلت هذه الآیت فی یوم عیدین، فی یوم عرفہ و فی یوم الجمعہ۔ فرمایا تے ایک عید دی گل کرنا ہے، جس دن سانوں یہ آیت ملی ہے نا اس دن ساڈے واسطے تے 2 عیداں نے، اس دن ساڈے لئی کی نے 2 عیداں نے۔ انہیں کہا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جس دن میدان عرفات وچ آیت نازل ہوئی نا وہ دن کیڑا سی؟ فرمایا ایک تے یوم عرفہ سی، 9 ذی الحج دا دن سی۔ فرمایا ایک تے یوم عرفہ سی، اے دن بھی ساڈے واسطے عید ہے، اے دن بھی ساڈے واسطے عید ہے۔ اور فرمایا دوسری بات ہے کہ وفی یوم الجمعہ، جدو آیت نازل ہوئی سی تاریخ 9 ذی الحج سی تے وار کیڑا سی؟ جمعے دا، تو جمعہ بھی ساڈے واسطے عید ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوم العید یوم الجمعہ عید للمسلمین، فرمایا جمعہ دا دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ واسطے عید دا دن بنایا ہے۔ تو یوم عرفہ بھی عید اور یوم جمعہ بھی عید ہے، تو اس دن تو ایک عید دی گل کرنا ہے، ساڈے واسطے اس دن 2 عیداں سن۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر اور جامع ترمذی دے اندر کتاب التفسیر یعنی تفسیر والے باب دے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف دے اندر اور جناب والا جامع ترمذی شریف دونوں سیاستہ دی معتبر کتاباں نے۔ انہاں حضرات نو لمحہ فکریہ دینا چاہنا، اس بات تے غور کرن، انہاں دونوں حدیثاں نو بار بار پڑھن تاکہ انہاں دی اکھاں تو پٹی اتر جائے اور انہاں نو پتہ چل جائے جڑے کہندے نے اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، تو آپ نے جو تیسری عید نکالی ہوئی ہے جس کا نام تم عید میلاد النبی کہتے ہو، یہ کہاں سے آ گئی؟ تیسری عید کا تو ثبوت نہیں ہے اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف 2 عیدیں نہیں، بخاری اور ترمذی پڑھ کر دیکھو، تیسری بھی ہے، ساتھ چوتھی بھی ہے۔ تو ایک کہنا کہ صرف 2 عیدیں نے اسلام دے اندر، تیسری دا وجود اور تصور اور خیال ہی کوئی نہیں، کتنی بڑی بددیانتی ہے، یا پھر انہاں دا تعصب اور جہالت ہے، جان بوجھ کے انج کرتے ہیں، یا انہوں نے اس بات دا علم نہیں، یا جاہل نے یا پھر
خیانت کرتے ہیں، صحیح معنیاں وچ دین لوگاں تک پہنچاندے نہیں۔ تو اس بات تے غور کرنا چاہیے۔ ایمانداری نال دسو جس دن ایک آیت نازل ہوئے وہ عید ہے، تے جس دن پورا قرآن نازل ہویا وہ بھی پھر مننا پوے گا؟ بولو نا، وہ دن بھی عید ہے۔ اور پھر جمعے نو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عید فرمایا، یہ بات بھی عرض کرنا، لیکن ایتھے ہی پہلے ایک جملہ سماعت فرماؤ۔ جس دن قرآن آئے یا قرآن دی آیت آئے وہ دن عید ہے، تو جس دن قرآن والا آپ تشریف لے آئے وہ عید کیوں نہیں؟ وہ دن بھی عید ہے۔ اور پھر جمعہ عید ہے، ایک جمعہ نہیں، ہر جمعہ عید ہے، ایک جمعہ نہیں بلکہ ہر جمعہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر یہ بات عرض کیتی گئی، اٹھا کے ویکھو ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، نسائی شریف پڑھ کے ویکھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کیتا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بیان فرماؤ کہ جمعہ جو عید ہے تو عید کیوں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی، اس دن آدم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی۔ وہ دن کی ہے؟ جمعہ۔ او جمعہ عید ہے، تو جس دن آدم علیہ السلام تشریف لے آن وہ عید ہوئے، تے جس دن آدم دے بھی امام تشریف لے آن۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک جمعہ عید ہے، بلکہ ہر جمعہ عید ہے۔ پھر ہر جمعہ عید ہے، تو سال وچ کنے جمعے آندے نے؟ کیلنڈر چیک کر کے ویکھنا، سال دے اندر 52 جمعے آندے نے۔ کنے؟ تو آنے تیسری نہیں ہے، تھے 52 نے۔ ہاں جی، دو تے پہلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دو تے ہو گئیاں نا، تے 52 نے کنیاں ہو گئیاں؟ 54 ہو گئیاں۔ یوم عرفہ بھی عید، اے 55 ہو گئیاں۔ تو آنے تیسری عید دا اسلام وچ کتے وجود نہیں، ثبوت نہیں۔ حدیث مبارکہ کہہ رہی ہیں کہ 55 عیدہ نے۔ حدیث مبارکہ پڑھ کے ویکھو۔ بلکہ آخر تے میں صرف قرآن پاک دی ایک آیت عرض کر کے تے پھر میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اور اپنی بات نو سمیٹاں گا۔ قرآن پاک دی سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 پڑھ کے ویکھ لو۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی امت نے آپ دے سامنے عرض کیتا، حضور والا مہربانی کرو نا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ سانو پکا پکایا کھانا عطا فرما دے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا، پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا قرآن وچ موجود ہے۔ انہاں جدو عرض کیتی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، پھر قال عیسی ابن مریم اللہ، 7واں پارہ سورہ مائدہ جے، یہ روایت نہیں کہ انہوں کو کہہ دے وے ضعیف ہے، یہ قرآن دی آیت ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ عرض کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ، یا اللہ سانو پکا پکا آسمانہ تو کھانا عطا فرما دے۔ جس دن تو سانو کھانا عطا فرمائیں گا وہ دن ساڈے اگلیاں واسطے بھی عید ہوئے گا تے پچھلیاں واسطے بھی عید ہوئے گا۔ عید لاولنا وآخرنا، پہلوں کے لیے بھی عید ہے، پچھلوں کے لیے بھی عید ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پیارے عیسیٰ تسی کھانا منگے میں تنوں دے چھڑدا، آ وچ تسی عید اپنے کولوں کتھوں لے آندی؟ میں تنوں کیا تسی عید مناؤ؟ عیداں تے او نے جڑیاں میں تنوں دسیاں تے دتیاں نے، اے اپنے کولوں عید کتھوں بنا لئی؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ پتہ لگا جدو اللہ دیاں نعمتاں اللہ دیاں نعمتاں ملن، اللہ اپنیاں نعمتاں عطا فرمائے، اس دن نو بطور عید منانا اے تے قرآن دا اسلوب اور قرآن دا اصول اور طریقہ پہ دسدا ہے۔ تے مینوں دسو، کھانا اللہ دی نعمت ہے تے کھانا ملے، ایک کھانے والی نعمت ملے، او دن عید ہے۔ ایمانداری نال دسو ساریاں نعمتاں تو وڈی رب دی نعمت کیڑی ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔